اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ اسرائیل نے ایران کے پریزیڈنٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا، اور ایسے ہی ایران نے اسرائیل کے شہر یروشلم کو زبردست انداز میں نشانہ بنایا۔ خلیجی ملکوں میں افراتفری کا ماحول ہے، اور اب تک کم از کم 787 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل لگاتار حملوں کے ذریعے ایران کو پوری طرح تباہ کرنے پر آمادہ ہے، لیکن ایران بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس جنگ کو لڑنے کا عزم ظاہر کر چکا ہے۔ دونوں طرف سے حملوں اور جوابی حملوں کا دور جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے جہاں ایران کے پریزیڈنٹ ہاؤس پر حملہ کیا تو وہیں ایران نے بھی یروشلم پر بیلسٹک میزائلیں داغی ہے۔ اس جنگ نے خلیجی ملکوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ فکر انگیز بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں تقریباً 800 افراد کی موت ہو چکی ہے اور سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایرانی حملوں میں بھی سینکڑوں ہلاکتوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ریاست اتر پردیش کے لکھنؤ شہر سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ لکھنؤ میں ایک 13 سالہ مسلم لڑکا، یعنی 13 سال کا ایک مسلم لڑکا سالگرہ کی تقریب میں برتھ ڈے پارٹی میں فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے اسے حادثاتی فائرنگ قرار دیا ہے۔ خاندان نے جان بوجھ کر قتل کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اتر پردیش کے لکھنؤ ضلع میں پیر کی شام 2 مارچ کو 13 سالہ لڑکے انیس خان کو سالگرہ کی تقریب کے دوران گولی لگی ہے، جس میں وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ شام 6:30 بجے سے 7 بجے کے درمیان کرشنا نگر علاقے میں پیش آیا اور اسے حادثاتی فائرنگ کا معاملہ قرار دیا گیا ہے۔ لکھنؤ ساؤتھ زون کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس نے بتایا کہ جشن کے لیے اس کے دوستوں نے اس کو گھر سے بلایا تھا۔ تقریب کے دوران ایک نابالغ نے مبینہ والد کے نام پر رجسٹرڈ ریوالور کو سنبھالا اور اس ہتھیار سے فائرنگ کی، جس میں انیس جاں بحق ہو گیا۔ نابالغوں اور ان کے والدین کی شناخت کی گئی ہے۔ اس معاملے میں بھارتی فوجداری ضابطہ
دفعہ 302 اور بھارتی ضابطہ نیائے سنہتا کی دفعہ 103 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر ہے کہ ایران میں 200 سے زیادہ بھارتی طلبہ، یعنی بھارت کے 200 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس وقت تہران سے قم شہر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مشترکہ فضائی حملوں کے بعد تہران کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے 200 سے زیادہ بھارتی طلبہ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان طلبہ کو منگل کی صبح بسوں کے ذریعے تہران سے تقریباً 140 کلومیٹر جنوب میں واقع نسبتاً محفوظ شہر قم منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ طلبہ، جن میں اکثریت جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والوں کی ہے، تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس اور ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس میں یہ طلبہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ چند طلبہ انجینئرنگ کے بھی ہے جو ایران میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آل انڈیا میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے قومی نمائندے ڈاکٹر محمد مومن خان نے بتایا کہ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے تمام انتظامات کیے ہیں۔ طلبہ کو 5 بسوں کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے اور وہ بحفاظت قم شہر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ریاست جموں اینڈ کشمیر سے، خاص طور سے سری نگر سے۔ ہمارے رپورٹر مولانا حبیب صاحب نے بتایا کہ سری نگر میں خامنہ ای کی شہادت پر، یعنی ایران کے سپریم بزرگ 86 سالہ لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر کشمیر میں اسکول اور کالج 7 مارچ تک بند رکھے گئے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے خلاف احتجاج کے پیش نظر کشمیر بھر میں تمام اسکول اور کالج 7 مارچ تک بند رہیں گے۔ تعلیم کی وزیر نے بتایا کہ کشمیر ڈویژن کے تمام اسکول اور کالج 7 مارچ 2026 تک بند رہیں گے۔ احتجاجی مظاہروں کے بڑھتے ہوئے سلسلے کے درمیان حکومت نے 1 مارچ کو ہی وادی کشمیر میں تعلیمی اداروں کو 2 دن کے لیے بند کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے بڑا سوال کیا۔ راہل گاندھی نے پوچھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی واضح کرے، کلیئر کرے کہ کیا وہ سربراہ مملکت کے قتل کی حمایت کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سینئر دبنگ لیڈر راہل گاندھی نے ڈائریکٹ مودی سے 2 ٹوک سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کلیئر کرو کہ کیا آپ کسی بھی مملکت کے سربراہ کے قتل کو عالمی نظام کی تشکیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اپنی ایکس بیان میں راہل گاندھی نے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال ایک نازک خطے کو وسیع تنازع کی طرف ڈھکیل رہی ہے، جہاں کروڑوں افراد بشمول تقریباً 1 کروڑ ہندوستانی بھی ہے، یہ غیر یقینی حالات سے دوچار ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات اپنی جگہ، لیکن ایسی کارروائیاں جو کسی ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرے، یہ دشمنیوں کو، بحران کو مزید گہرا کرتی ہے۔ انہوں نے ایران پر یک طرفہ حملوں اور ایران کی جانب سے دیگر مغربی ایشیائی ملکوں پر حملوں دونوں کی مذمت کی اور کہا کہ تشدد کا جواب مکالمہ اور قتل کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق ایسے حساس وقت میں خاموشی ہندوستان کے عالمی وقار کو متاثر کرتی ہے اور خارجہ پالیسی کو اصولی بنیادوں پر استوار بنانا چاہیے۔ ایکچوئل میں وزیر اعظم نریندر مودی خاموش ہے، تو اس لیے سوال کیا گیا راہل گاندھی کی جانب سے کہ آپ کلیئر کریں، آپ بولیں۔ ہمیشہ تو آپ بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ تو آپ کوئی نہیں سنتا ہے تو بھی من کی بات سناتے رہتے ہیں۔ تو ابھی بتائیے کہ کیا آپ آیت اللہ خامنہ ای یا کسی بھی مملکت کے سربراہ کے قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ کیونکہ مودی کی خاموشی بہت کچھ بیان کر رہی ہے۔ ناظرین، خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے
ओमान के सुल्तान और कोयत के वली अहद दोनों से बातचीत की और मगरबी एशिया के तनाज़े में, यानी ये जो इजराइल और ईरान अमेरिका का जो तनाज़ा चल रहा है, इस तनाज़े में भारतीय शहरियों की हिफाजत पर नरेंद्र मोदी ने तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने गुज़िश्ता कल यानी मंगल को ओमान के सुल्तान हैशम बिन तारिक और कोयत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अस-सबा और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस-सानी से टेलीफोन पर बातचीत की और जारी मगरबी एशिया के तनाज़े के दौरान उनके ममालिक पर हमलों के सिलसिले में तशवीश का इजहार किया। हुक्काम ने बताया, मोदी ने अपनी टेलीफोनिक राब्तों में वहाँ मुकीम भारतीय कम्युनिटी की फलाह, उनकी हिफाजत पर भी तबादला ख्याल किया। एक एहलकार के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मंगल की दोपहर खलीज के 3 अहम रहनुमाओं से बात की है। नाज़रीन, रियासत बंगाल से बड़ी खबर आ रही है SIR को लेकर। आप जानते हैं कि बंगाल में SIR को लेकर लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं और इल्ज़ाम है कि ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के नाम, अल्पसंख्यक के नाम काटे गए हैं, जिसमें मुसलमान बड़ी तादाद में शामिल हैं। और ये भी इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये बदमाशियां कर रही है और माइनॉरिटीज़ के नामों को वोटर लिस्ट से कम कर रही है SIR के बहाने। खैर, अब खबरें आ रही है कि 200 से ज़्यादा अदालती अफसरान इस मामले में शामिल है। 6 मार्च से केसेस की जल्द तस्फिया के लिए और वोटर्स की मुकम्मल फहरिस्त मुकम्मल करने की तैयारी की जा रही है। भारत के इंतखाबी कमीशन ने पीर की शाम ऐलान किया कि 200 इजाफी अदालती अफसरान 100 हर एक पड़ोसी रियासत झारखंड और उड़ीसा से मौजूदा अदालती जायजे के अमल को ताकत बख्शेंगे, जो मगरबी बंगाल के SIR में वोटर्स की शनाख्ती दस्तावेजात को सामने रखकर फैसला करेंगे। क्योंकि बहुत सारे जिनके नाम काटे गए हैं उन्होंने अदालती कार्रवाइयाँ भी की है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले जारी है, यानी ईरान ज़बरदस्त अंदाज में अटैक कर रहा है। आयतुल्लाह खामेनी अपनी रहबरे मुअज़्ज़म की शहादत के बाद ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान ने अपने ज़बरदस्त हमले अमरीकी फौजी अड्डों पर बढ़ा दिए हैं। इस वक्त कोयत और सऊदी अरब में भी अमरीकी सफारत खानों को बंद कर दिया गया है। मगरबी एशिया के ज़मीन और आसमान दोनों बारूद की बदबू से भरे गए हैं। इजराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमले और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई का जोरदार सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पूरे मशरिक़ वुस्ता में अफरा तफरी मची हुई है। इस दौरान जहां इजराइल की राजधानी तल अबीब समेत कई शहर ईरानी मिसाइल और ड्रोन की गड़गड़ाहट से गूंज रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूदा अमेरिका के फौजी ठिकानों पर भी ईरान हमले कर रहा है। ईरान और अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी फौजी हमलों और ईरान के जवाबी हमलों का गुज़िश्ता कल चौथा दिन था। दोनों मुल्कों की जानिब से मुश्तरका बमबारी में तेज़ी आ गई है और अमेरिकी सदर ने इशारा दिया है कि ये मुहिम 4 से 5 हफ्ते तक जारी रह सकती है। इस वक्त पूरा खित्ता जंग जैसी सूरत हाल से दो चार है। सऊदी अरब में भी अमेरिकी सफारत खाने ने मंगल को ईरानी ड्रोन हमले की बात को कबूल किया है और अमेरिकियों से फिलहाल इस सफारती मिशन से दूर रहने की अपील की है। नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी हाँ, नेटो के सेक्रेटरी और नेटो के सरबराह ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की हलाकत को सराहा है, यानी अच्छा कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है, बहुत अच्छा किया है। नेटो ने जब ये हरकत की तो फिर ईरान ने यूरोपियन कंट्रीज को भी खबरदार कर दिया। ईरान ने धमकी आमेज लहजे में कहा कि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया अब तैयार रहे दिफाई इक़दामात की तैयारी में
یعنی ڈیفنس کی تیاری کرے، کیونکہ ایران ان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے باقاعدہ اپنے دورے کے دوران کہا کہ ایران کے لیڈر خامنئی کی ہلاکت کئی لوگوں کی جانب سے سراہی گئی ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ مغربی اور یوں سمجھیے کہ یورپین کنٹریز کے اس بیان کے بعد ایران نے زبردست انداز میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ کو بھی وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایران تم کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہولی کے تہوار کے موقع پر ممبئی پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، یعنی راستوں پر کھڑے رہ کر باقاعدہ جو لوگ نشے کی حالت میں گاڑیاں چلاتے ہیں اور پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ممبئی پولیس نے کریک ڈاؤن کیا۔ تو عجیب خبر سامنے آ رہی ہے کہ ممبئی ٹریفک پولیس نے 19 گھنٹوں میں 7,27,016 چالان جاری کیے، یعنی چالان کاٹے ہیں۔ 7,27,000 چالان کاٹے ہیں، اور تقریباً ممبئی ٹریفک پولیس نے 19 گھنٹوں کے اندر 2 کروڑ روپے جرمانہ وصول کیا ہے۔ یعنی ہولی کے تہوار کے موقع پر نشے کی حالت میں جس انداز میں، غلط انداز میں ڈرائیونگ کی جاتی ہے، گاڑیاں چلائی جاتی ہے، اور پھر حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، موتیں ہوتی ہے، اور تہوار ماتم میں تبدیل ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ممبئی ٹریفک پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، راستوں پر باقاعدہ چالان شروع کیا، لوگوں کو پکڑنا شروع کیا۔ تو 19 گھنٹوں میں 2 کروڑ روپے جرمانہ ممبئی ٹریفک پولیس نے وصول کیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اپنے چہرے، داغ، دھبے، نشان سے پریشان ہیں تو ہربل نور کریم آپ کے لیے بہترین سمادھان ہے۔ یہ ہربل نور کریم ڈارک سپاٹس کم کرتی ہے، پگمنٹیشن کم کرتی ہے، مہاسوں کے نشان پھیکے کرتی ہے۔ سب سے خاص بات اس کی نیچرل گلوئنگ، برائٹ، اسموتھ دکھنے لگتی ہے۔ اگر آپ صاف ستھری اور خوبصورت اسکن چاہتے ہیں تو ایک بار ہربل نور کریم ضرور استعمال کریں۔ دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہول سیل، ریٹیل دونوں میں